صاحب ہمیں جوائن کر رہے ہیں، جی ایم ریلوے ہیں آپ، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں کچھ ہی دیر میں جوائن کریں گی یاسمین مصباح الرحمان، آپ چیئر پرسن ہیں پبلک اکاؤنٹس کمیٹی برائے ریلوے کی، اور سردار ایاز صادق کا موقف بھی ہم لیں گے، آپ چیئرمین ہیں قائمہ کمیٹی برائے ریلوے کے، ایم این اے ہیں، مسلم لیگ نون سے آپ کا تعلق ہے۔ پورے پاکستان کو ایک لڑی میں پرونے والا ادارہ پاکستان ریلوے خود کس حالت میں ہے، اس کا اندازہ آپ یہ رپورٹ دیکھنے کے بعد لگا سکتے ہیں۔ یہ ہے پاکستان ریلوے، کل کا کماؤ پوت اور آج کا سفید ہاتھی، ایسا ادارہ جو 1973 کے بعد منافع کمانا ہی بھول گیا ہے۔ منافع تو رہا دور، اب تو حال یہ ہے کہ خرچے پورے کرنا بھی مشکل ہو گیا ہے۔ 315 انجن نکارا پڑے ہیں اور 4000 بوگیاں بیکار ہو رہی ہیں، جنہیں ٹھیک کروانے کے بھی پیسے نہیں، جبکہ 156 انجن کچھوے کی چال چل کر محکمے کی دم توڑتی نبض میں جان ڈالے ہوئے ہیں۔ لیکن ریلوے کی یہ لنکا کسی اور نے نہیں بلکہ ادارے کے اپنوں کی کرپشن نے ڈھائی ہے۔ مال غنیمت سمجھ کر ریلوے اثاثوں کی بندر بانٹ میں ہر کسی نے حصہ ڈالا تو 4149 ایکڑ اراضی ہڑپ کر کے قبضہ مافیا بھی پیچھے نہیں رہا۔ ریلوے کی اراضی میں سے 403 ایکڑ زمین پر کچی آبادیاں ہیں، ٹرینیں کہاں چلیں، 300 کلومیٹر پٹری چوروں نے ڈکار لی ہے، جبکہ مال مفت دل بے رحم والے اسکریپ بیچنے کا معاملہ بھی سب کے سامنے ہے۔ صرف یہی نہیں، 29 ارب روپے سالانہ خسارے میں جانے والے اس لاڈلے کو ہر سال حکومت اپنی جیب سے پیسے دیتی ہے، مگر یہ پیسے جاتے کہاں ہیں کچھ پتہ ہی نہیں چلتا۔ دوسری طرف دیکھیں تو ٹرین کوئی خالی نہیں چلتی، لیکن پھر بھی محکمے کی جیب خالی ہی رہتی ہے۔ یہ بات مینجمنٹ پر سوال اٹھاتی ہے۔ ریلوے میں ویسے تو ٹرینوں کے لیے تیل کا ذخیرہ 3 ماہ کے لیے کیا جاتا ہے، لیکن غریب الحال پاکستان ریلوے 3 دن کا ذخیرہ بھی پورا کر لے تو غنیمت سمجھتا ہے۔ یہ حالات دیکھیں تو یہی خیال آتا ہے کہ شاید اس مردہ گھوڑے میں جان ڈالنے کے لیے اب آسمان سے ہی فرشتے اترے۔ رپورٹ آپ نے دیکھی، اپنے مہمانوں سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ شیخ رشید احمد صاحب سے شروع کریں گے۔ شیخ صاحب، گزشتہ 37 سال سے مسلسل ادارہ خسارے میں ہے، آپ کے زمانے میں بھی تھا، لیکن اب صورتحال یہ ہو رہی ہے کہ ادارے کے پاس چلانے کے لیے انجن نہیں ہے، تیل نہیں ہے، اور صورتحال اس قدر خراب ہو گئی ہے کہ یہ بھی پتہ نہیں ہوتا کہ کل ٹرین چلے گی یا نہیں چلے گی۔ کیا وجوہات ہیں جس کی وجہ سے ادارہ یہاں تک پہنچ گیا؟ جب 6 یونٹ ہو جاتا ہے تو اس کی کئی وجوہات ہوتی ہیں، کسی ایک وجہ پہ آپ مورد الزام نہیں ٹھہرا سکتے، اور حکومت پر فائنینشیل دباؤ آگے ہی بہت زیادہ ہے، اور پیسے مانگنے سے پیسے مل نہیں رہے ہوں گے یقیناً، لیکن جو یونٹ خراب ہیں، اگر خٹک صاحب ہوں تو وہ سن رہے ہوں، اب 69 انجن جو ہیں چائنیز کے، یہ 14 ماہ سے اسپیئر پارٹ کی وجہ سے کھڑے ہیں۔ اگر آپ چائنیز کو نئے انجن کے لیے آرڈر دے رہے ہیں ڈنگ فانگ کو، پہلے ان کو یہ شرط رکھیں، پہلے ان کے اسپیئر پارٹ تو بھیجیں، یہ 69 انجن تو آن روڈ ہوں، اور انجن ہی میں نے منسٹر صاحب کو سنا ہے ان کے نزدیک سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ تو اگر 450-500 انجن ہے تو اس میں سے 100-150 انجن کو ڈیمالش کرے، ان کے پرزوں سے چلائیں، جیسا ہم نے کیا۔ ہم نے تو ایسا نسخہ استعمال کیا کہ لوگ پریشان ہو گئے، ہم نے 2 پرانے انجنوں کو ویلڈ کر کے ایک انجن گاڑی میں لگا کے کام چلایا اور 24 ٹرینیں چلائیں۔ آج ٹرینیں ہماری بجائے یہ کہا جا رہا جی کہ ہم ایک نام سے 2 ٹرینیں چلاتے تھے۔ ہماری فیلنگ دیکھ لیں، ہم نے ای ٹکٹنگ اناؤنس کی، ہم نے مزدوروں کو ایک گریڈ ترقی دی، 40 سال میں پہلی مرتبہ ڈبل روڈ ڈبل ٹریک، انگریز جہاں چھوڑ گیا تھا لودھنا سے، وہ ہم رائے کے درمیان ہم نے شروع کیا۔ مجھے نہیں پتا اب سائی وال بھی پہنچا ہے کہ نہیں پہنچا ہے۔ اور شیخ صاحب، جیسا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ جس طرح سے آپ نے ایک جگاڑ کیا کہ ایک چلایا، ایک سلسلہ کسی طرح سے انجن کو آپ چلاتے رہے، اب یہ ایسا کیوں نہیں ہو رہا؟ اشفاق خٹک صاحب سے اس کا جواب لیتے ہیں۔ اشفاق خٹک صاحب، 156 انجن صرف رہ گئے، 315 ناکارہ کھڑے ہیں، ان میں سے اسپیئر پارٹس کا جو مسئلہ ہے، کسی نہ کسی طریقے سے کچھ انجن تو اس میں چلائے جا سکتے ہیں، کیوں نہیں چل رہے؟ دیکھیں جی، ریلوے جو ہے، ہم تھوڑا سا کلیئر ہو جائیں، یہ ایک پبلک یوٹیلیٹی سروس رہا ہے 150 سال سے۔ گورنمنٹ جس پالیسی کے تحت گورنمنٹ اس ریلوے کو چلائے گی اسی طرح یہ چلے گی۔ اگر گورنمنٹ کی پرائیورٹی میں ریلوے ہوتی، جیسے آپ نے کہا کہ شیخ صاحب نے کہا کہ پتہ نہیں کس کس کا اس میں ہاتھ ہے، اب وہ ہسٹری میں نہیں جانا چاہتا، لیکن ریلوے کی پرائیورٹی ہمیشہ سے گورنمنٹ کے پاس اتنی ہائی نہیں رہی، اور بڑے محکمے ہیں اور بڑے اہم چیزیں ہیں، محکمے ہیں جن کو گورنمنٹ چلاتی رہی ہے، اس کو سٹارف کیا۔ ہمارا پڑوسی ملک جو ہے
اگر دیکھا جائے وہاں پہ ریلوے میں انویسٹمنٹ ہوئی ہے، ہمارے ہاں روڈز میں انویسٹمنٹ ہوئی ہے. اب چونکہ وہاں پہ ریلوے میں انویسٹمنٹ ہوئی ہے، ان کی حالت دیکھ لیں، ان کی واہ واہ ہے، ہر جگہ پروفٹس ہیں. لیکن تو آپ یہ کہنا چاہیں گے کہ حکومت کی غلط پالیسیاں ہیں اس کی وجہ؟ دیکھیں، میں نے کہا نا، ہم پبلک یوٹیلیٹی سروس رہے ہیں. ابھی لیکن خٹک صاحب جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ریلوے نے، جو حکومت نے پالیسیز غلط بنائی یا انہوں نے فنڈنگ نہیں کی ہے اور یا موٹر ویز بنائی ہے، لیکن جو ادارے کی تباہ حالی ادارے کے خود اپنے لوگوں کی وجہ سے ہے. جیسے یہ آپ آڈیٹر جنرل کی رپورٹ آپ نے ضرور پڑھی ہوگی 2009-10 کی، اس میں کروڑوں روپے کے جو ادائیگیاں مختلف اداروں سے آپ نے لینی ہے، یہ جو ہزاروں ایکڑ زمین ہے جس پر قبضہ ہو چکا ہے، جس کی تفصیلات ساری کی ساری موجود ہیں، وہ کیوں نہیں ہو رہا ہے جس کی وجہ سے بنیادی طور پر آپ اتنے خسارے میں گئے ہیں؟ میں نے یہ نہیں کہا کہ غلط پالیسیز ہے، میں نے کہا گورنمنٹ کی پرائرٹیز ہیں. جس محکمے میں آپ انویسٹمنٹ نہیں کریں گے، کیپٹل انٹینسو محکمہ ہے، اس کا پھر یہی حالت ہوگا. جہاں تک یہ زمین کا ہے، یہ مسکنسیپشن میں دور کر دوں. دیکھیں، ریلوے کے پاس ٹوٹل اراضی جو ہے 1,67,000 ایکڑ ہے، اور یہ ٹرینیں چلانے کے لیے ہے. یہ لوگوں کا غلط کانسیپٹ ہے کہ جی کروڑوں روپے کی یہاں زمین ہے. ہم نے پچھلے 10 سالوں میں بہت کوشش کر کے پوری زور لگا کے زمینیں بیچی ہیں. لیٹ می بی ویری کلیئر، یہ ٹوٹل زمینیں ہم نے جو بیچی ہیں، یہ کوئی 3.5 ارب روپے ہم نے اس میں سے نکالا ہے. اور یہ جو کورٹس میں کیسز ہیں، اور اس میں نیب کے کیسز ہیں، اور اسٹینڈنگ کمیٹیز اور پبلک اکاؤنٹس کمیٹی سے. لیکن خٹک صاحب معذرت کے ساتھ، یہ 4,149 ایکڑ زمین ہے جس پر قبضہ ہے، جس میں لاہور میں 840 ایکڑ ہے، کوئٹہ میں 333 ایکڑ ہے، کراچی میں 240 ایکڑ ہے، اور آپ نے جو زمین واگزار کرائی ہے وہ صرف 140 ایکڑ ہے جو واگزار کروائی گئی ہے. یہ جو بقیہ ہزاروں ایکڑ ہے، یہ بھی تو ہے. یہ جو انکروچمنٹ آپ کہہ رہے ہیں نا، یہ ابھی سے نہیں ہے، یہ 1947 سے بھی پہلے کی باتیں ہیں. 47 کے بعد یہاں کچی آبادیاں، ریلوے کی زمین خالی تھی، یہاں بننا شروع ہوئی ہیں. لیکن یہ بتاؤں کہ ڈیلی ہر دن انکروچمنٹ، اینٹی انکروچمنٹ ڈرائیوز ہیں، بڑے بڑے پلازے گرائے جاتے ہیں. میرے 37 افسروں پہ کورٹ میں کیسز ہیں. ہمارے پاس جو ریسورسز ہیں اس کے مطابق ہم کرتے جاتے ہیں. لیکن یہ جو کچی آبادیاں ہیں، یہ دیکھیں گورنمنٹ کی اگین میں کہوں گا پالیسی کے 1985 میں گورنمنٹ نے ڈکلیئر کیا کہ کچی آبادی ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. اچھا، شیخ رشید صاحب سے ہم بات کریں گے آگے. شیخ رشید صاحب یہ بتائے گا کہ وفاقی وزیر نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ آدھی زمین لے لو، آدھی دے دو. اتنی بے بسی کیوں؟ آدھی زمین دے دو یہ تو مجھے نہیں پتا، لیکن یہ پروونسز کا ایک چکر ہے. کاؤنسل آف کامن انٹرنس پہ آپ خٹک صاحب، ہم اگر شیخ رشید صاحب کا اس میں موقف لے لیں. شیخ صاحب، 5,69,40,000 اور 80 جو ہزار روپے کی مالیت کی زمین ہے جس پر یہ قبضہ ہو چکا ہے، جو جس کے بارے میں خٹک صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ تو قیام پاکستان سے بھی پہلے کی ہے. پہلے تو خٹک صاحب نے اور سب لوگ انڈیا کی بات کرتے ہیں. میں یہاں کہتا چاہوں کہ انڈیا نے جب پاکستان بنا تو انڈیا اپنا لوکوموٹو انجن خود بناتا ہے. ہم نے نوشہرہ میں بہت تھوڑے ٹائم میں یہ کام شروع کیا تھا. ہمیں بالآخر اگر ہم ایٹم بم بنا سکتے ہیں، اگر ہم F-17 طیارے بنا سکتے ہیں، تو کون سی قیامت ہے کہ ہم 2010 کی دہائی میں ایک انجن نہیں بنا سکتے جو کہ انجن کچرے میں اویلیبل ہے، آج کل سکریپ میں اویلیبل ہے. اس قوم نے فیصلہ کرنا ہے کہ ہم نے اگر اسی وائڈ گیج کے ساتھ چلنا ہے، کیونکہ اتنی بڑی ہماری لائن ہے جس میں سے میرا خیال ہے 1000 کلومیٹر یا 600-700 کلومیٹر پٹڑی غائب ہو چکی ہے. ہمیں اپنی جائیدادوں کو، اپنی کوٹھیوں کو کم کرنا ہے. یہ 10-10 اور 20-20 کنال کی کوٹھیاں، حالانکہ جب میں وزیر بنا تو 2-3 بلاک لاہور کے آرمی لے کے جا رہی تھی، میں نے نہیں جانے دیے. میں نے کہا نہیں، یہ ریلوے کے مزدوروں کی جگہ ہے. اب ہمیں کرنا کیا ہے؟ میرا خیال اگر جو کوئی آئے گا اس لکیر کو پیٹتا چلا جائے گا تو یہ ریلوے نہیں چل سکے گی. ریلوے کی فیلنگ کم ہو رہی ہے، ریلوے میں لوگوں کا اعتماد اٹھ رہا ہے. اور دیکھیں جہاز پر بے بسی تو یہاں تک آن پہنچی ہے کہ چودھری نثار کا یہ کہنا ہے کہ اگر یہ زمینیں واگزار نہ کرا سکے تو فوج کو بلانا پڑے گا. فوج کو آپ کہاں بلائیں گے؟ کراچی والے کہتے ہیں لاہور میں بلاؤ، لاہور والے کہتے ہیں کراچی میں بلاؤ، پھر ریلوے میں بلائیں گے، پھر اسی طرح آپ NIC میں بلائیں گے، پھر اسی طرح آپ کہیں گے کہ ہر جگہ انہی کو بلائیں. میں سمجھتا ہوں کہ رٹ گورنمنٹ کی جو ہے وہ قائم ہونی چاہیے، اور جو کہ ریلوے کی پٹڑی کے ساتھ ساتھ 100 فٹ کی جگہ جو ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ترقی کے لیے اگر ہم یہ ٹھیک نہیں کر سکے، شاید ہمارے بعد آگے کوئی جنریشن اس کو ٹھیک کرے. اور ریلوے جتنی تیزی سے دنیا کی اکانومی میں رول پلے کر رہی ہے، آپ اس سے اندازہ کریں کہ فریٹ ٹرینیں ہماری بالکل ختم ہونے کے قریب ہیں. میں خٹک صاحب سے یہ توقع رکھتا ہوں کہ وہ
پرائیویٹ چینلز کو. میں سمجھتا ہوں چین اگر انجن دیتا ہے تو 2-3 ٹرینیں بھی اس کو کہیں کہ لائے, لیکن اس سے جائز پیسے مانگے. ہماری ریلوے اتنے پیسے مانگتی ہے, پٹڑی کا کرایہ, سگنل کا کرایہ, اسٹاف کا کرایہ, کہ وہ ڈر کے ہی بھاگ جاتا ہے. ہمیں منافع لینے کی بجائے ہمیں 2-3 ٹرین جو ہیں, فریٹ ٹرین, 2-3 پیسنجر ٹرین پرائیویٹ سیکٹر میں دینی چاہیے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے یہاں کرپشن ہے, دیکھیں اس ملک میں ریلوے کو ہی بدنام نہیں کرتا, اسٹام کی ٹکٹیں اور رجسٹریاں بھی جیلی بننی شروع ہو گئی ہیں. 5,000 روپے کا نوٹ بھی نہیں. صاحب یہ جو سجیشنز دے رہے ہیں شیخ رشید صاحب, ہو سکتا ہے کچھ بہتری آ سکتی ہے ریلوے میں اس طریقے سے جو یہ بتا رہے ہیں؟ میں شیخ صاحب کا بے شک بہت ممنوع ہوں. یہ جو انہوں نے پرائیویٹ سیکٹر کی بات کی, کل ہی ہم جا رہے ہیں پریم نگر, ایک ان لینڈ کنٹینر ٹرمینل کھلا ہے رائیونڈ سے تھوڑا سا آگے. کل ہی ایک ٹرین کی انوگریشن ہوگی جو پرائیویٹ اور پبلک پارٹنرشپ میں پہلی ٹرین آئے گی پریم نگر میں, ان لینڈ کنٹینر ٹرمینل. اسی طرح اوپن ایکسیس پالیسی ہم نے ایک اسٹینڈنگ پالیسی. خٹک صاحب وہ جو ٹرینیں آئیں گی وہ چلیں گی کیسے؟ مسئلہ تو یہ ہے کہ تیل آپ کے پاس نہیں ہوتا. 3 مہینے کا تیل آپ کے پاس اسٹریٹجی کے مطابق ریزرو میں ہونا چاہیے. 3 دن کا تیل نہیں ہوتا. جو ٹرینیں, جو بوگیاں آپ کے پاس کھڑی ہیں وہ نہیں چل رہی ہیں, 4,000 بوگیاں ناکارہ ہو رہی ہیں. تو یہ جو ٹرینیں آپ لائیں گے یہ کیسے چلیں گی؟ یہ جو جتنے الزامات آپ نے لگائے نا, یہ سب کیبنٹ کے سامنے پیش ہوئے ہیں. انہوں نے ہمیں ایک 11.1 بلین کا پیکج دیا ہے. اس سے ہم ٹرینیں بھی ٹھیک کریں گے, اس سے لوکوموٹیوز بھی ٹھیک کریں گے, اس سے ہماری پٹڑی بھی ٹھیک ہوگی, اس سے پرائیویٹ سیکٹر بھی آئے گا. اور یہ ساری کیبنٹ کے سامنے, کیبنٹ دیکھیں پالیسی میکنگ کا سب سے ہائیسٹ باڈی ہے, انہوں نے ہمارا جو اسٹریٹجی ہے اپروو کر لی ہے. راستہ ہمیں پتہ ہے, اور یہ نہیں ہے کہ جی ہمیں پتہ نہیں ہے, راستہ ہمیں پتہ ہے. لیکن 2 چیزیں میں کلیئر کر دوں. ریلوے کا نام ہے لانگ ڈسٹینس پیسنجر ٹرین اور فریٹ ٹرینیں. جیسے شیخ صاحب نے کہا, یہ صحیح کہہ رہے ہیں, فریٹ ٹرینیں ہماری بند ہو گئی ہیں کیونکہ لوکوموٹیوز بند ہوئے ہیں. لوکوموٹیوز ایک دن میں بند نہیں ہوتے. لوکوموٹیو اگر آج بند ہوتا ہے دیٹ مینس 3 سال پہلے, 4 سال پہلے کسی نے پلاننگ نہیں کی تو آج وہ بند ہوا. آج جو ہم پلاننگ کریں گے یہ 2 سال کے بعد لوکوموٹیو آئے گا. ہم اپنے راستے پہ بالکل ڈٹے ہوئے ہیں اور لانگ ڈسٹینس. ٹھیک ہے اشفاق خٹک صاحب, آپ سے ہم سولوشنز کی طرف بھی آئیں گے اور مزید بات بھی کرنی ہے ظاہر ہے. اور شیخ رشید صاحب آپ کے تجربے سے بھی فائدہ اٹھانا ہے. ایک بریک کی جانب ہم نے بڑھنا ہے اور جب بریک سے واپس آئیں گے تو ہم آپ کو بتائیں گے کہ انڈیا کیا کر رہا ہے اور چائنا کی ٹرین کہاں تک پہنچ گئی ہے. ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک ان ایکسپریس اسپیشل. ہم بات کر رہے ہیں پاکستان ریلوے کی اور ہمارے ساتھ موجود ہیں شیخ رشید صاحب, سابق وزیر ریلوے ہیں. اشفاق خٹک صاحب جی ایم ریلوے بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. اور ابھی ہمیں جوائن کیا ہے یاسمین مصباح الرحمان نے, جو کہ چیئر پرسن ہیں پبلک اکاؤنٹس کمیٹی برائے ریلوے کی. بالکل, ان سے گفتگو کا سلسلہ ہم شروع کریں گے. ہمارے ملک میں ٹرین وقت پر منزل پر پہنچ جائے تو معجزہ سا لگتا ہے, جبکہ جدید ٹیکنالوجی کے زمانے میں دنیا بھر میں ریلوے کو ماڈرن کرنے کی جنگ جاری ہے. یوں 21ویں صدی کے اس دور میں پاکستان ریلوے پرانے وقتوں کی ایک نشانی لگتی ہے. پاکستان ریلوے کی حالت زار کا تو ہم نے آپ کو ایک منظر دکھایا بھی تھا ایک رپورٹ میں پروگرام کے شروع میں. اور جب ساتھ ہی ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے ہمسایہ ملک بھارت اور چین کی ریلوے انڈسٹری کہاں جا رہی ہے تو ہماری جو پریشانی ہے وہ کافی حد تک بڑھ جاتی ہے اور دل خون کے آنسو بھی رونے لگتا ہے. ایک آپ کو رپورٹ دکھاتے ہیں جس سے آپ کو یہ اندازہ ہوگا کہ انڈیا کی ریلوے اور چائنا کی ریلوے کہاں ہے. ایک طرف ہے پاکستان ریلوے جہاں ٹرینیں چلنے کی بجائے بند ہو رہی ہیں. انجن بہت پرانے ہیں اور ٹرینیں چلانے کے لیے ایندھن بھی موجود نہیں. مسافر ٹرین میں بیٹھ تو جاتے ہیں مگر وہ منزل پر پہنچے یا ٹرین کا ایندھن راستے میں ہی ختم ہو جائے کچھ کہا نہیں جا سکتا. ملک میں بچی ہوئی 65% پٹریاں اور 86% پل اپنی عمر پوری کر چکے ہیں اور ان میں سے کچھ تو صدی سے بھی زیادہ پرانے ہیں. تاہم یہ پٹریاں, پل, انجن اور ریل کے ڈبے مدت پوری ہونے کے باوجود اب تک زیر استعمال ہیں. دوسری طرف ہمارے اپنے ہی ہمسایہ ملک چین نے حال ہی میں دنیا کی سب سے تیز چلنے والی ٹرین بنائی ہے. یہ ٹرین 350 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے چلتی ہے. لاہور سے کراچی تک 1100 کلومیٹر طویل ریلوے ٹریک بچھا ہوا ہے. ہماری ٹرین میں بیٹھ کر مسافر 24 گھنٹے کا سفر طے کرنے کے بعد بھی منزل پر پہنچ جائے تو خدا کا شکر ادا کرتے ہیں. اگر یہاں چین والی ٹرین آ جائے تو یہ فاصلہ صرف 3.5 گھنٹوں میں طے کیا جا سکتا ہے. چین کے پاس پہلے ہی نہ صرف دنیا کا سب سے طویل ہائی سپیڈ ریل نیٹ ورک ہے بلکہ چین اسے 2020 تک دگنا کر لے گا. بھارت بھی ریلوے میں کسی سے پیچھے نہیں. حقیقت یہ ہے کہ بھارت ایشیا کی سب سے بڑی ریلوے انڈسٹری ہے. وہاں تقریباً 11,000 ٹرینیں ہر روز چلتی ہیں. ان میں سے 7,000 ٹرینیں مسافروں کے لیے ہیں اور بھارت کا محکمہ ریلوے 15 لاکھ سے زیادہ لوگوں کو روزگار دے رہا